السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ انسان بہت کوشش کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن دل پھر بھی بے سکون رہتا ہے؟ کبھی رزق کی فکر، کبھی مستقبل کی پریشانی، کبھی گھر کے مسائل اور کبھی ایسی مشکلات جن کا حل انسان کو نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل سہارا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ عظیم عمل ہے جو انسان کے دل کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسے اہم اذکار کے بارے میں جانیں گے جنہیں آپ صبح شام اپنے معمول میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں، صرف پڑھتے ہی ہر مسئلہ حل ہو جائے، ختم ہو جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسے مدد مانگنے اور اس پر توکل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 اذکار کون سے ہیں۔ پہلا ذکر آیت الکرسی۔ سب سے پہلے آیت الکرسی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بادشاہت، اس کے علم اور اس کی قدرت کا بیان ہے۔ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ جس اللہ کو وہ پکار رہا ہے وہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ ایسا رب ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اس لیے آیت الکرسی کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کرنا بہت خوبصورت عمل ہے۔ صبح اور شام کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن صرف جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے کوشش کریں کہ اس کے معنی کو سمجھیں۔ جب آپ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو دل میں یقین رکھیں کہ حقیقی مددگار بھی وہی ہے، حقیقی مالک بھی وہی ہے، اور ہماری دعائیں سننے والا بھی وہی ہے۔ دوسرا ذکر ہے تینوں کل۔ دوسرا بہت اہم معمول ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کو عام طور پر تینوں کل کہا جاتا ہے۔ احادیث میں صبح اور شام ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ صورتیں بہت مختصر ہیں، اس لیے انہیں اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کرنا مشکل نہیں۔ سورۃ اخلاص ہمیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی بے مثال ذات کے بارے میں بتاتی ہے۔ سورۃ الفلق ہمیں اللہ تعالیٰ سے مختلف ظاہری برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور سورۃ الناس میں ہم دلوں کے وسوسوں اور شیطانی کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم روزانہ اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں تاکہ اس کی بیٹری ختم نہ ہو۔ اسی طرح ہمیں اپنے دل کو بھی اللہ کی ذکر سے مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صبح اٹھنے کے بعد اور شام کے وقت ان تینوں صورتوں کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ تیسرا ذکر ہے استغفار۔ اب آتے ہیں تیسرے اور بہت عظیم ذکر کی طرف، یہ ہے استغفار۔ اس دعا میں انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں استغفار کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس لیے اگر آپ صبح اور شام اپنے معمول میں ایک ایسا ذکر شامل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرے تو اس کو استغفار ضرور کریں۔ صرف زبان سے نہیں، دل سے ذکر کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اذکار کا مقصد صرف الفاظ کو بار بار دہرانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب آپ ذکر کریں تو کوشش کریں کہ دل بھی حاضر ہو۔ اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی پریشانیاں اللہ کو بتائیں، اپنی غلطیوں پر توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ممکن ہے آپ کی دعا کا جواب آپ کی خواہش کے مطابق فوراً پورا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین رکھنا بھی توکل ہے۔ آپ صبح کے وقت چند منٹ نکال کر آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں اور پھر استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ شام کو بھی اسی طرح اپنا معمول دہرائیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم چند دن نہیں بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائیں۔ ایک خوبصورت بات، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی دعا جس کا جواب آپ ابھی تک نہیں دیکھ سکے، یا کوئی ایسا مسئلہ جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اللہ سے امید مت چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے دعا کرتے رہیں، جائز اسباب اختیار کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ پر توکل رکھیں، اور یاد رکھیں اللہ کا ذکر انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں ہر جائز مشکل میں آسانی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے علم اور حکمت کے مطابق قبول فرما، اور ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی دوسرے شخص کو بھی اللہ کا ذکر یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر میں مشغول رکھے۔ آمین۔